اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ اللهم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاصول فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہوگا اور اس کے لیے اتنی کوشش کرے گا جتنی وہ کر سکے، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، سو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے۔ اس کا ایک ایک حصہ خوب ہے، اس کے ایک ایک حصے کی برکات ہیں، ایک ایک حصہ کلام کا ایک ایک پہلو بے مثل و بے مثال ہے۔ چونکہ مخاطب فرمایا گیا ہے، دار دنیا جو ایک امتحان گاہ ہے، اس کے وہ پہلو جنہیں اللہ نے پسند فرمایا ہے، وہ پہلو جنہیں اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، ایک ایک حصے سے آشنائی کا سبب۔ اس آیہ کریمہ میں غور فرمائیں، میں نے ترجمہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ ایک فکرہ ہے، ایک ڈیڈ لائن بنتی ہے، دنیا اور آخرت کی جو زندگی ہے اس سارے کو معنی و مفاہیم کو بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ کریم نور ایمان عطا فرمائے، کرم اور احسان فرمائے کہ یہ باتیں سمجھ آئیں، چونکہ یہ وہ حق ہے جس کو سمجھنا، سننا، دیکھنا وجودی استعداد کی حصوں میں نہیں ہے۔ یہ استعداد قلوب اور قلوب کی حیات ایمان سے ہے، وگرنہ تو وجود میں ایک خون کے بہاؤ کا سبب ایک پرزہ ہے۔ تو یہاں بھی جو فرمایا گیا ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ آخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو، اب آخرت سے متعلق شناسائی کہاں سے نصیب ہو؟ انسانی عقل اور انسانی استعداد یا حصات انسانی، اس کے پیمانے محدود ہیں، اور جب بات آخرت کی آتی ہے تو اس عالم خلق سے بات باہر چلی جاتی ہے۔ عقلی استعداد یا وجودی استعداد جو ہے وہ اس خلق کی ضروریات کی سمجھ اور اس کی تکمیل کا سبب تو ہو سکتی ہے، درجہ بدرجہ ایک دوسرے کے ساتھ فرق تو ہو سکتی ہے، لیکن کلی استعداد بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس عالم خلق سے باہر جھانک سکے۔ ایک بات اللہ کریم نے ایک استعداد جو عطا فرمائی ہے کہ وحدانیت باری تعالیٰ کی پہچان کر سکے۔ اس سے آگے جب کہیں بھی کوئی پہلو چاہیے ہوگا تو اسے
وہ تعلق، وہ جگہ، وہ در جو اللہ کریم نے اس شناسائی کے لیے مقرر فرمایا، وہاں رجوع کرنا پڑے گا۔ اب جب انسانی استعداد اسے وحدانیت باری تعالیٰ پر پہنچا دیتی ہے تو پھر یہ تلاش اگر صدق دل سے ہو تو یہ اس در سے متعارف کرا دیتی ہے۔ اب جب ہم آخرت کی بات کریں گے تو آخرت کی شناسائی کہاں سے ہے، اور یہ پہلو وَسَعَالَهَا سَعْيَاهَا کہ وہ کاوش، وہ کوشش کہ جتنی استعداد ہے وہ اس پر صرف کر دے، یہ دوسری بات۔ اب وہ کاوش یا کوشش جو اخروی کامیابی یا حقیقی کامیابی کے لیے درکار ہے، پھر بات وہی آگے۔ پھر اگلا حصہ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی شے قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے تاکہ ایمان نصیب نہ ہو۔ بنیاد ایمان ہے، اور اس ساری شناسائی کو، اس سارے جاننے کو چاہتوں محبتوں سمیت چل پڑو تو در اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے۔ تو جو ارشاد فرمایا گیا ہے، ایک پہلو جو ملتا ہے کہ جو شخص آخرت کا طلبگار ہو، ایک ہے تیاری، آخرت کی تیاری۔ عموماً ہماری دعوت و تبلیغ میں یہ بات بیان ہو رہی ہوتی ہے کہ آخرت کی میاں تیاری کر لو، تمہیں صبح و شام کی بڑی فکر ہے، آخرت کی تیاری کی ہے کہ نہیں؟ یہاں بات تیاری سے آگے چلی گئی۔ طلب، چاہت، اور جو شخص آخرت کا طالبگار ہوگا، من اراد الاخرۃ، اس کی طلب ہوگی، اس کی چاہت ہوگی۔ ایک ہے چاہے نہ چاہے، مجبوراً، سردیوں کا موسم ہے، کسی کو پسند ہے یا نہیں پسند، اسے کوئی کپڑا اوڑھنا پڑے گا۔ اب سردی مجبور کر رہی ہے بدن مزید موٹے کپڑے سے ڈھانپنے کو، یہ ایک پہلو ہے۔ اور کسی کو شوق ہو، چاہت ہو کہ موٹا کپڑا پہنے، یہ بات اور ہو جائے۔ وہ سردی سے بچ تو رہا ہے، لیکن جو شے اسے سردی سے بچا رہی ہے وہ اسے بار محسوس ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر نماز بار لگتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو جو اصول و ضوابط ہیں دین اسلام کے، جو تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں جب بندہ اختیار کرتا ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ سجدے ایسے ہیں جیسے ٹھونگے ماری جا رہی ہیں۔ خیال نہیں ہے کہ تسبیح پوری ہوئی یا نہیں، اور وہیں اسی خانہ خدا کے در پر بھلے اسے گھنٹہ کھڑا کر لو، وہاں اس کی جلدی نہیں ہوگی۔ لیکن جب طلب ہوگی اور طلب صادق ہوگی تو ہر سجدے کی، ہر تسبیح کی لذت الگ ہوگی۔ ایک سجدے کی ادائیگی اگلے سجدے کی طلب نہیں، چاہت نہیں، وہ تڑپ پیدا کر دے گی کہ وہ وقت جو ہے وہ زائد محسوس ہوگا کہ کب یہ وقت ختم ہو اور اگلی باری آئے میں جا کر اللہ کے حضور حاضر ہو سکوں۔ اب آخرت کو جزا و سزا کے معنوں میں دیکھنا، قرآن کریم نے دیکھنے کا فرمایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ جنت کو جنت کی نعمتوں کے ساتھ دیکھنا غلط نہیں ہے۔ دوزخ سے خوف کھانا اس کی سزاؤں کی نسبت غلط نہیں ہے، درجے ہیں۔ اب اگر کوئی جنت کو اس لیے چاہے کہ میرے اللہ نے پسند فرمائی ہے، جو اس کے مقرب ہوں گے ان کی جگہ، تو اسے جنت نہیں، اسے قرب الہی عزیز ہے۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جو ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ آتی ہے۔
یہ خالی بول یا خالی سماعت کچھ نہیں رکھتی حصہ. جب یہ تڑپ ہو، جب یہ چاہت ہو، جب یہ حصہ نصیب ہو، پھر کہنے سننے کی ضرورت کوئی نہیں رہتی، از خود یہ عقدے کھل جاتے. تو جو آخرت کا طلبگار ہو، پھر دوسرا حصہ، ہم اپنی زندگی میں مسائل کو جب دیکھتے ہیں، پریشانیوں کو جب دیکھتے ہیں، تو عمومی ایک بات کہتے ہیں کہ یہ تقدیر الہی تھی. بجا دار دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں، کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کے حکم کے بنا عمل میں آ سکے. لیکن دنیا کی زندگی اور اس کے اصول و ضوابط بھی رب کائنات نے اپنے کلام میں کھول کر بیان فرما دی. وہ فرماتا ہے جب نقصان اٹھاتے ہو تو تمہارا اپنا عمل کوئی سبب ہوتا ہے، اور جب کامیابی حاصل کرتے ہو تو اللہ کی عطا ہوتی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تقدیر الہی ہے اور یہ میرا کمال ہے. تو جب بات آئے گی کہ یہاں وہ کوشش اور استعداد کے مطابق کوشش، تو معزز سامعین کرام یہ بات سمجھنی پڑے گی. اس کی شان ربوبیت ہے، وہ مومن و کافر کو، مشرک کو، دعوے خدائی رکھنے والے کو حیات بھی دے رہا ہے. اس کی حیات مرہون منت ہے ایک ایک سانس کی، اس کی حیات مرہون منت ہے اس کے وجود میں ایک ایک قطرے خون کے چلنے کی. اس کی حیات مرہون منت ہے ایک گھونٹ پانی کی، ایک نوالا کھانے کی. اس زمین جس پر وہ بیٹھا ہے یہ اسے سہارا نہ دے تو وہ غرق ہو جائے گا. یہ آسمان اس کے لیے پانی نہ برسائے تو وہ تڑپ کر مر جائے گا. شان ربوبیت ہے، وہ عطا فرما رہا ہے. اس سے نکل آؤ کہ میرا رزق کسی نے بند کر دیا ہے، اس سے نکل آؤ کہ میری اولاد کسی نے روک دی ہے. استعداد ذاتی کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اصول اپناؤ جن کی تعلیم دین اسلام دیتا ہے. اور کوشش کو جب دیکھو گے تو یہ بات مثال قرآن کریم کسی کفر کے حوالے سے بیان فرماتے ہو، لیکن دنیا کی ایک مثال بیان فرمائی کہ اگر پانی سامنے پڑا ہو اور دونوں ہاتھ کھلے رکھ کے کوئی چاہے کہ پانی مجھ تک پہنچ جائے تو نہیں پہنچے گا. اب وہ مثال کافر کے کفر پہ قائم رہنے کے حوالے سے ہے، لیکن دار دنیا کی حیات کا ایک اصول بیان ہو رہا ہے کہ دنیا میں سبب اختیار کرنا ہے. اب دنیاوی ضروریات کے لیے اسباب کا اختیار کرنا حکم ہے، سنت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. وہ ایسا کریم ہے، ضروریات ذاتی پوری کرتے ہو وہ راضی ہوتا ہے، عطا فرماتا ہے، اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ضرورت ہی نہیں پوری فرماتا، اپنی رضا عطا فرماتا. اب اس سارے کا انحصار کس پر ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نور ایمان. اس ساری حیات کا جو محور ہے نا پورے اس خلق میں، وہ محور ہے نور ایمان. اب اس کوشش کو کیا کہ وہ حصے جس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، جس رہنمائی کو اللہ کریم نے کلام ذاتی میں بیان فرما دیا ہے اور ایک ایک شے کو محفوظ فرمایا ہے. کلام ذاتی کی حفاظت معنی و مفاہیم سے محفوظ ہے، دین سارے کا سارا محفوظ ہے. کوئی ایک ارشاد ایسا نہیں ہے، کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیامت تک مخلوق کو
بہم اس تک رسائی نہ رہے، ایسا نہیں، ہر شے پہنچے گی، چونکہ حق ہی تب ادا ہوگا اس حفاظت الہیہ کا کہ یہ حصہ، یہ کلام معنی و مفاہیم کے ساتھ محفوظ ہو۔ تو جو کوشش ہے وہ کیا ہو؟ سبب دار دنیا کی ضرورت کے لیے اختیار کیا جائے، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، پھر جتنی استعداد کیا کوشش کی جائے اس رستے پر چلنے کی جس پر اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا کو چلو گے، اس شناسائی کو چلو گے، ایک ایک حصہ جو تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری ضرورت ہے، جو میری زندگی کی ضرورت ہے، جو میری زندگی کے مقصد ہے، اسے سمجھنا اور خالص اختیار کرنا یہ ضروری ہوگا۔ علماء حق امین ہیں، اللہ کریم ان کی کاوش کوشش قبول فرمائے۔ صوفیاء کریم امین ہیں، کیفیات باطنی کے اللہ کریم انہیں اجر اور منازل عطا فرمائے اور کاوش قبول فرمائے۔ کسی کا کسی پر احسان نہیں، نہ اس حصے کا کوئی احسان ہے، نہ اس پہلو کا جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ جو نظر آتا ہے جو وہ لائے ہیں، جو نظر نہیں آتا جو وہ پہنچانے کا سبب ہیں۔ کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس سبب میں کسی کو داخل فرما دے۔ لائے کیا ہیں؟ اس لیے جان عزیز ہیں، کمال ذات کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ عزت و احترام اپنا اپنا رشتہ ہے۔ اس مقام کی بلندی کا سبب بھلا کیا ہے؟ لائے کیا ہیں؟ کیا پہنچانے کا سبب بنے ہیں؟ وہ تعلق، وہ لانا، وہ عزت اور احترام عطا کرتا ہے کہ جان عزیز یہ رشتے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اتنی کوشش کرے جتنی وہ کر سکے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کریم معاف فرمانے والے ہیں، وہ معاف فرما دیں گے، اور اس جملے کے ساتھ یہ کوشش یہاں ختم کر دیتے ہیں۔ پوری کوشش اس حصے پر صرف کر دیتے ہیں جس کا وعدہ اس نے فرمایا، اور اس نے فرمایا کوئی شے ایسی نہیں جو چلتی اور اس کا ذمہ میرا نہ ہو۔ تو کیا کلام ذاتی نے نہیں فرمایا؟ اس کی شان ربوبیت ہے عطا فرمانا، ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے۔ تمہیں بندے مومن جو کوشش کرنی ہے اور اپنی استطاعت سے کوشش کرنی ہے وہ ہے جو اس کی رضا کو لے جائے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں وہ معاف فرمانے والا ہے تو کوئی شک نہیں، غفور الرحیم جو اصول اس نے بتلائے اس کے خلاف جا کر پھر جس بات پر سوال کرو گے تو روز محشر جو حساب ہوگا وہاں کیا جواب ہو؟ پوٹلی جو اٹھا رکھی ہوگی، جو وہاں سپرد کر دی گئی ہوگی، جسے قرآن کریم فرماتا ہے گلے کے ہار کے طور پر سنبھلا ہوا ملے گا، جو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ اقرا کتابک، یہ کتاب خود میاں پڑھ لو۔ ایک ایک عمل سنبھال کر رکھا گیا ہوگا جو اس دن دے دیا جائے گا۔ کفا بنفسے کا، اب بات دور کی تو رہی کوئی نہیں، ذات کو فرما دیا کفا بنفسے کل یوم علیک حسیبا، اپنا حساب کتاب پر خود فیصلہ کر لے۔ آج تول تو پکڑ لے اور یہ دیکھ جو تو لایا ہے اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو کسی شے میں کوئی رتی کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی کہ مبہم ہو۔ اتنی وضاحت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا آنکھ بند ہو گئی، آنکھ بند نہیں ہوتی، آنکھ کھلتی ہے، اور اتنی واضح کھلتی ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے اس لمحے جو اس دار دنیا سے ظلم کر کے گیا وہ اسی لمحے مانتا ہے کہ میں نے ظلم کیا، میں نے زیادتی کی۔ قرآن کریم میں پڑھے نا جو کلام
فرشتوں کے اور جس پر موت وارد ہو رہی ہے اس کے مابین ہیں، بڑا واضح بیان فرمایا گیا۔ تو جب کوشش کی بات آئے گی تو اسباب دنیا اختیار کیے جائیں، منع نہیں ہے، اور یہ غلط و لام بات ہے کہ تارک الدنیا ہو جاؤ۔ میاں دنیا امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ میں رہ کر ویسے رہیں جیسے اللہ نے فرمایا ہے، جیسے رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو دنیا میں رہو گے نہیں تو احکام کی تعمیل کہاں کرو گے؟ وہ کہتے ہیں نا، اندھا کہے کہ میں کسی کی ماں بیٹی کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا، مزہ تو جب ہے جب آنکھ دیکھتی ہو تو نہ اٹھے۔ تو کوشش کتنی؟ جتنی وہ کر سکے، جتنی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ وقت ہے، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ بات تعلق کی ہے، بات اس کی رضا اور عطا کی ہے۔ ہم جب اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں معزز سامعین کرام، دوسرے کو کچھ کہنے کی نہ ضرورت رہتی ہے اور نہ کچھ کہنے کو دل کرتا ہے۔ اپنے اندر اتنا کچھ ہے کہ وہیں سارا ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ اب بات تعلق کی ہے۔ اللہ کریم نے اپنی یاد کو کثرت سے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ حصہ ہے جو تیری حیات میں عمل کثیر کی حیثیت رکھتا ہو۔ اب اس کی نزاکت کو ذرا سوچو تو صحیح۔ ایک حصہ ہے بے عملی کا، مانا لیکن اسے عمل میں نہ لائے، نہ فرائض کا فرائض ہونا سمجھا، نہ سنت کا سنت، نہ نوافل کا نوافل، نہ حلال کا حلال، نہ حرام کا حرام، نہ صحیح کا صحیح، نہ غلط کا غلط۔ ایک پہلو یہ ہے۔ ایک پہلو ہے کہ اس باریکی کی اس درجے تک سمجھ آ جائے کہ ایک سوچ اور ایک سانس اس کی یاد بنا گزری، اپنے اپنے تعلق کی بات۔ جب بے عملی کی طرف یا کمزوری کی طرف دیکھا جائے گا تو پھر ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ قیمتی نظر آئے گا، اور یہ نہیں کوئی کہہ سکے گا کہ ہاں وقت گزر رہا ہے۔ اس وقت کا اعلی مصرف اور اس کی کوشش کتنی؟ جتنی وہ کر سکے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جتنی کو کر سکے اپنا پوری قوت صرف کر دے، اس لیے اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہو۔ اور یہ بڑی باریک بینی ہے معزز سامعین کرام، یہ جو کیفیات قلبی ہیں نا، بڑی باریک بینی۔ ہم تو وہ خطا کار ہیں جنہیں بچوں کی طرح بہلا بہلا کر سکھلا دیا گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ جو پوٹلی ہم نے باندھ رکھی ہے اس میں ہے کیا۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے پہلوؤں سے ہماری پسند و ناپسند کو دیکھتے ہوئے یہ سارا کچھ عطا فرما دیا گیا ہے۔ کیا اس کی شان ہے رب کائنات کی۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ میاں تم مرید نہیں ہو، تم مراد ہو۔ اب یہ دو پہلوؤں میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ فقرہ دو پہلوؤں میں استعمال فرمایا۔ جب ہماری بات آئی تو اس کا فرمان ایسا ہے کہ میاں تم مرید نہیں مراد ہو، اس لیے کہ مرید ہوتے تو تم تڑپ کر سیکھتے، مراد ہو تو بھاگ کر پیچھے پہنچ کر تمہیں سکھایا جا رہا ہے کہ چاہتا ہے کہ تم سیکھ لو۔ لیکن اسی فکرے کو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک بار پھر استعمال فرمایا، لیکن جب ارشاد فرمایا، کسے ارشاد فرمایا؟ حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے
خاص خادم تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا مرید نہیں ہے، میرا مراد ہے، میں نے چاہا کہ ایسے لوگ ہوں میرے ساتھ۔ اب ہمیں تو اپنا وہ پہلو دیکھنا ہے نا جہاں ہم کھڑے ہیں۔ یہ گفتگو اور یہ معنی و مفاہیم شوق پیدا کریں گے، طلب پیدا کریں گے، قدم کسی نے اٹھانا ہے، میں نے اور آپ نے۔ اللہ وہ توفیق عطا فرمائے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بنیاد ہے ایمان۔ اور دکھ ہوتا ہے جب دین اسلام کے نام پر ہم اتنی تقسیم کرتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہاں میری پسند و ناپسند کا دخل ہو گیا۔ میاں کوئی اللہ کا نام کسی کو سکھا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی کسی کو اللہ کا نام لینے کی تعلیم دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شعبہ جات ہیں، ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم بڑے تلخ الفاظ میں بولتے ہیں۔ کسی کا کیا بگڑے گا میاں؟ کوئی نہیں بگڑتا کسی کا۔ ہاں ایک عمل ضرور ہوگا، وہ الفاظ، وہ تلخی محفوظ ہوگی، روز محشر اس کتاب میں جو عطا ہوگی نا کہ یہ تیرے اعمال کی، اس میں درج ضرور ہوگی۔ تو بندہ مومن لاجانی بولے، بندہ مومن ایسا بولے کہ میں اگلے کو تکلیف دوں، یہ شیوا ہی نہیں ہے بندہ مومن، یہ اس کا مقام ہی نہیں ہے۔ کسی کو تکلیف دینا یہ نور ایمان کا محاصل نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اگر تکلیف دینا بہتر ہوتا تو فتح مکہ کے دن وہاں کے حالات پڑے نا، کون لوگ تھے مقابل؟ اہل مکہ، وہ جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود مبارک میں پتھر اور کنکر سی کر تپتی ریتوں پر لٹایا دوپہر کو، وہ لوگ تھے۔ غلاظتیں پھینکی، سزائیں دیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کیا، وجود مبارک کے مسئلے کیے۔ تو ہمیں جو حصہ سیکھنا اور سمجھنا ہے، ایک ہی در ہے، ایک ہی فرمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس سے باہر نکل آئیں گے میاں تو پھر کلمہ اونچا پڑھنا اور کلمہ کم آواز میں پڑھنا جھگڑا ہوگا۔ اور اس درجے تک تو ہم پہنچ گئے ہیں کہ وہ مثال تھی کہ باہم دستو گرے باں، ہم اس سے آگے پہنچ گئے، ایک دوسرے کی داڑیاں ہمارے ہاتھوں میں۔ اسلام کا خیال بھی نہیں رہا۔ جب آپ گریبان پکڑتے ہیں نا تو ذات آتی ہے، جب آپ کسی کی داڑھی کو پکڑتے ہیں نا تو پھر بے لحاظی اسلام تک چلی گئی۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ اس غلطی اور اس روش کو دیکھتے ہوئے اپنا موازنہ نہ کرنا، اپنا احتساب نہ کرنا، یہ پھر زیادتی ہے۔ اسی لیے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی کسی کو موضوع بحث نہیں بنایا، لیکن بڑا مضبوط اور بڑا واضح جو صحیح ہے اسے اختیار بھی فرمایا، اس کا اعلان بھی فرمایا، اور اتنا زور سے اعلان فرمایا جتنی طاقت رکھتے تھے۔ اور اللہ کریم نے ان کی آواز میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کی گونج دنیا کے گرد گھوم گئی ہے۔ وہ خطہ بچہ نہیں ہے جہاں تک رب کائنات نے اس آواز کو رسائی نہ دی ہو۔ تو بنیاد وہو مومن، یہ بنیاد ہے، اور کسی عمل کا کوئی معنی، کوئی وزن نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے۔ نور ایمان بنیاد ہے، اور ایمان راسخ ہو
ان لغویات سے بندہ نکل آتا ہے جن لغویات کا آج بحیثیت امت ہم شکار ہیں۔ اللہ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَّشْکُورًا، سو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ میں نے اتنے سجدے کیے، اتنی نمازیں پڑھیں، اتنے احکام مانے، اس کا بدلہ اخروی کامیابی ہے جہاں دھوکہ لگ جائے گا، ٹھوکر کھا جائیں گے۔ جو کچھ لے چکے ہو یہ آیات نہیں، قیامت تک اللہ کریم متصل زندگی عطا فرما دے، ساری زندگی سجدہ ریز رہو، اس کے حضور سبحانہ ربی الاعلیٰ عرض کرتے رہو، اس شکرانے کو ادا نہیں کر سکو گے۔ دیکھو اب بات باریکی کی ہے، ایک ہم دیکھتے ہیں میرا ہونا بہت بڑا عطا ہے میرے اللہ کہ میں گنہگار سمجھتا ہوں، اس ہونے سے یہ حصہ بڑا ہے جو اس نے اپنے حضور ماتھا ٹیکنے کی اجازت دی ہے۔ بے شک یہ ہونا اسی کا کمال ہے، اسی کی عطا ہے، کوئی اور ہے نہیں جو اس ہونے کو ہونے کا مقام عطا فرما۔ کوئی شک میں خطا کار جو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دور رہ جائے گی بات، یہ اس کی بہت بڑی عطا ہے جو اس نے اپنے بندگی کا فرما دیا، اس نے چاہا کہ اس کی عبادت کر سکوں۔ ایک حیات تو کجا، صدیاں اور ان گنت حیات تو اس کا شکر نہیں ادا لیکن بات ان باریکیوں کی ہے جنہیں شاید کوئی جان نہیں سکتا، جنہیں شاید کوئی دیکھ نہیں سکتا، جنہیں شاید کوئی محسوس نہیں کر سکتا ماں سوائے اللہ رب العالمین۔ اللہ کریم یہ باریکیاں، یہ سوچیں خالص عطا فرمائے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، عبادت میں دھوکہ کھا کر اپنی بڑائی میں لگ جاتے ہیں۔ کتنی باریکی ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ جب صوفی ذکر شروع کرتا ہے تو اس میں خرابیاں دور ہو جاتی ہیں بے شمار، ایسے درجہ بدرجہ غلطیاں چھوڑتا جاتا ہے ذکر کی برکت۔ فرماتے ہیں سب سے آخر میں جو غلطی اور خرابی اس کے اندر سے نکلتی ہے وہ انا ہے، اتنی یہ بری، اتنی لیچڑ اور اتنی سخت ہے کہ فرائض ادا کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، حکم مان رہا ہے، حلال حرام دیکھ، آخر جو جا کر صوفی کے اندر سے غلطی نکلتی ہے وہ انا کی ہے۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ مجھ جیسا نمازی کوئی نہیں؟ کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ مجھ جیسا ہے کوئی نہیں جو واز کر سکے؟ جیسا میں ہوں ایسا کوئی اور ہے نہیں۔ کو کہے نہ کہے یہ صدا اپنے اندر کی جو سننا چاہے سن سکتا ہے۔ اس غلطی اور اس غلط روش کا علاج فقط کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علوم ظاہری تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھا گیا ہے کہ مجھ جیسا عالم کوئی نہیں، مجھ جیسا مبلغ کوئی نہیں، مجھ جیسا مدرس کوئی۔ اور جب یہاں اس شعبے میں آ جاؤ تو یہ مت سمجھو کہ میں پل صراط سے گزر چکا ہوں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں بیان کہیں سنا یا آپ کی تحریر پڑھی، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے ہی پل صراط پر۔ بندے مومن کو یہ جب کیفیت وہو مومن یہ صدق نصیب ہو تو وہ اس پل صراط کو نہیں دیکھتا۔ یہ زندگی ہے ہی پل صراط پر، نہ ایک قدم ادھر ہو سکتے ہو نہ ایک قدم ادھر ہو سکتے ہو،
عین صراط مستقیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ زندگی ہے ہی پل صراط پر۔ تو یہ سمجھ لینا کہ بخشش میں میرا ہاتھ ہے پھر خطا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، وہ فرماتا ہے سو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی الحمدللہ۔ اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس راہ کا مسافر ہونا نصیب ہو، اس کا احسان ہو کہ وہ اپنی شان کریمی سے ہمیں معاف فرمائے۔ فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم آپ کے پروردگار کی بخشش سے سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ اب ایک بات بڑی واضح، اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں دو ہی فریق ہیں، حق اور باطل، بین میں کچھ نہیں ہے کہ کوئی کہے بین میں کچھ ہے، نا، اور ہر عمل یہ حق ہے یا باطل ہے، یا وہ نور ہے یا وہ اندھیرا ہے، جہالت ہے۔ فرمایا ہم آپ کے پروردگار عطا ربک، شان ربوبیت ہے، تو شان ربوبیت کا اظہار جو اس دار فانی میں ہے وہ بلا تفریق ہے، ہر دو فریق مستفیض ہو رہے ہیں، اور کوئی شے ایسی ہے نہیں جو اس کے حکم کے بنا عمل میں آ سکے، عمل کا وجود نہ ہو اگر وہ نہ چاہے۔ تو ہر ایک کو ہر شے عطا فرما رہا ہے، اور ہم آپ کے پروردگار کی بخشش سے سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر جو عمل کر رہے تھے اور جو انکار کر رہے تھے، اس وقت آیا کریمہ کا ارشاد ہے، لیکن یہ اصول ہے کون کس کا پیروکار ہے۔ حق کا پیروکار ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اور اس فریق میں شامل ہونا ہے حزب اللہ میں، اور جو تجاوز ہے، ابو لہب کا کہو، ابو جہل کا کہو، شیطان مردود کا کہو، فریق دوم ہے جسے حزب و شیطان کہیں۔ اب اپنے معاملات، اپنے اعمال کو ذرا جانچو تو صحیح، کہاں مان رہے ہو شیطان کا، اور کون سا عمل کر رہے ہو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اس عمل سے جو ناجائز ہوگا اس عمل سے بھی نفرت نظر آئے گی، محسوس کرو۔ جسے ہم آنکھیں میچ کے کر لیتے ہیں نا، اور سمجھتے ہیں شاید کسی نے جانا نہیں، اللہ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے پروردگار کی بخشش بند نہیں ہے۔ شان ربوبیت ارشاد فرمایا، فریقین ارشاد فرمایا۔ جب اس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاشیے میں پھر اس میں کامل میں لکھا ہے دار دنیا میں کسی پر، چونکہ جب بات آخرت کی آئے گی تو دنیا میں مومن و کافر صفت رحمانیت سے مستفیض ہے۔ بندے مومن صفت رحمانیت و رحیمیت سے دار دنیا میں بھی مستفیض ہے، آخرت میں صرف ایمان کا حصہ پھر ہوگا، باقی سب محروم ہو جائیں گے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، یہ معاملہ یہاں کا ہے، جو ہدایت پر آئے گا اپنے لیے ہے، کسی پر احسان نہیں ہے۔ فمن ضل فانما یضل علیہ،
اور جو گمراہی کی طرف جائے گا اور جو نقصان اٹھائے گا وہ اپنا نقصان کرا رہا ہے۔ تو بڑا واضح بیان فرما دیے گئے ہیں باتیں، اور فرمایا اور آپ کے پروردگار کی بخشش دار دنیا میں کسی پر بند نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ہر ایک کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے فرمائی، اس نے احسان فرمایا، چونکہ ہر بشر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حسب نسب دیکھ لو، اللہ کے مقرب بندے کی اولاد ہے۔ اپنا حسب نسب کہتے ہیں نا، فلاں کوئی بات ہو، ہماری دئی علاقوں میں کوئی بات ہو نا تو ہم جھگڑ پڑے، کہتے ہیں اپنا نسب دیکھ بھائی، تیرے تو خاندان ہی کمزور ہے۔ ہم پھر جب اس پر آتے ہیں تو ہم پورے خاندان کو پھر پن دیتے ہیں لوگ۔ تو اگر وہی دیسی اس بات میں دیکھو، حسب نسب دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہو، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اب عطا کیا فرمایا، پیدا کس لیے فرمایا، پھر فرمایا یہ فرصت بند نہیں ہے تاں کہ دنیا کی فرصت ہی نہ ختم ہو جائے، یہ عطا بند نہیں ہے اور عام ہے، اور آپ کے پروردگار کی بخشش بند نہیں ہے۔ یہ جو ہو نا اقرا کتاب، اس کے بند ہونے سے پہلے جس کے پڑھنے کا قیامت کو فرمایا جائے گا، اس کے بند ہونے سے پہلے ملک الموت کا وارد ہونا اور وہ حال جو ندا کا ہے، وہ ایسا کریم ہے، نور ایمان ہو اس وقت کی توبہ کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دیتا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی کا واقعہ سناتے ہیں، بیان میں بھی مل جائے گا، کیونکہ جو انہوں نے بیان فرمایا اس کی تحریر بھی آگئی، تحریر میں مل جائے گا۔ کسی کا وقت نظر فرماتے ہیں کہ کوئی سرانے بیٹھا اسے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھو، توبہ کرو، کلمہ پڑھو۔ آخر اس نے کہا میاں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، میں بھی زور لگا رہا ہوں کہ پڑھ لوں۔ اب یہ چالاکیاں وہاں تو نہیں چلتی، خیر ہے جی جو مرضی ہے میں کرتا جاؤں، آخر میں جو ہے وہ جا کر توبہ کر لوں گا، چالاکیاں وہاں نہیں چلتی۔ گنہگاری کی معافی ہے، منافقت جو ہے وہ معافی تک نہیں پہنچنے دیتی، پھر اللہ کو خائن نہیں پسند۔ تو ہر ایک کے لیے اس نے عطا فرمائی ہے یہ۔ اب کون ہے جو اس راہ کا انتخاب کرتا ہے؟ کون ہے جو وہ وجودی ذہنی استعداد جو اس نے عطا فرمائی ہے اسے کلی طور پر صرف کرتا ہے اس کی رضا کے لیے؟ معزز سامعین کرام، انسان بشر کا دنیا میں بھیجا جانا اللہ نے عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ایسا ہے۔ عبادت کا محاصل اس کی رضا، اور اس کی رضا کا بدلہ اخروی حیات میں وہ کامیابی جس کا دنیا میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن غور تو کرو، اسی تخلیق میں ایک اور بات بڑی باریک ہے، اس کی عبادت کا ایسا نصیب ہونا کہ مقصود اس کی ذات ٹھہر جائے، پھر کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی بات پیچھے بچتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کی بات ہوتی ہے، بے شک یہ بندے مومن کی شان ہے، معراج ہے، اس نزاکت کو کبھی دیکھنا کہ یہ جو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، یہ یہاں رکتی نہیں ہے، عشق الہی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ یہ احساس ایمان دلا دیتا ہے
کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ معیت باری تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے، اور پھر اس کا قرب اس درجے کا عطا فرماتی ہے کہ اپنا آپ اتنے قریب نہیں رہتا، تو یہ اس سے بند نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ لیجیے ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ یہ دنیا میں جو حالات، جو مقامات، جو حیثیت ہے، اللہ کریم نے تقسیم فرمائی، اور اس کی بھی مثال ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بعض کو بعض پر جو فضیلت ہے اللہ نے تقسیم فرمائی ہے، زور بازو سے کسی نے نہیں لی، عقل سے نہیں کسی نے لی، اس نے تقسیم فرمائی ہے۔ قرآن کریم بڑا واضح فرما رہا ہے، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ کسی کو کسی پر جو فضیلت ہے اس نے عطا فرمائی ہے۔ تبھی تو بغور جائزہ لینے سے سمجھ آتی ہے کہ کتنے سادہ لوگ ہیں، وہ کمپنی کے مالک ہیں اور ملازم نیچے وہ ہیں، وہ بتاتے ہیں حضور ایسے کریں نا تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، خود تنخواہ پر ہے، اس کی تقسیم ہے۔ پھر دوسرا پہلو، یہ جو بھاگتے رہتے ہیں نا کہ فلاں سے کچھ لکھا لو تو میرے جیسا کوئی نہیں ہوگا، اس نے تقسیم فرمایا ہے، کسی کا حصہ، کسی کی نسبت جو نصیب ہے۔ تو پھر اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دست قدرت سے نکل جائے اور اپنا اختیار استعمال کر، لگا لے میاں، زور بڑی مخلوق آئی ہے اور زور لگاتی رہی ہے، اب تو دنیا اپنے اختتام کو ہے، یہ ضعیفی کے اس درجے میں ہے کہ اس کی شام ہونے کو ہے۔ ایک وقت تو اس دائر دنیا میں وہ بھی ہوگا جب پوری حیات آب و تاب میں ہوگی، پوری قوت میں ہوگی۔ تو آج تو اس کی شام ہے، تو اس میں کیا کچھ گزر چکا ہے، آج بھی جس نے زور لگانا ہے وہ زور لگا کر دیکھ لے۔ تو تقسیم اس کی ہے، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت درجوں کے حساب سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ ہم دنیا کے درجے دیکھ رہے ہیں اور رب کائنات فرما رہا ہے دیکھنا ہے تو آخرت کے درجے دیکھو۔ یہاں حیثیت جو ہے دنیا کے اسباب سے ہے، وہاں اللہ جل شانہ کی جو رضا نصیب ہوگی اخروی حیات میں حیثیت اس سے ہوگی۔ یہاں حیثیتوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے، وہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ سمجھ سکے جو کچھ عطا ہو، اور ہر دو نسبت عمل صالح جہاں اخروی کامیابی اور فوز عظیم کا سبب ہے، عمل بد بے ایمانی جب اس پہلو کو دیکھو گے تو جو سزا وہاں ہوگی پھر اس کی چبن جو اور تکلیف ہے اسے بھی کوئی یہاں نہیں سمجھ سکتا۔ وہ حصے جو کامیابیوں کے ہیں، وہ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ جب کھانے کو کچھ دیا جائے گا کہیں گے بہرحال ہم نے پہلے بھی اس جیسا کھایا تھا، تو جب کھائیں گے تو کہیں گے ایسا تو کوئی نہیں تھا۔ تو جب وہاں اخروی کامیابی آئے گی معزز سامعین کرام، اور جو درجے آئیں گے وہ کروڑہا اربہا درجوں جو ہے وہ فرق یہاں نہیں نسبت دنیا کے ساتھ بیان کی جا سکتی۔ اللہ معاف فرمائے جو حصے بے ایمانی کے یا بد کرداری کے یا گناہگاری کے ہوں گے، جو پھر اس کا جواب آئے گا اس کی بھی سمجھ یہاں نہیں آ سکتی۔ آخرت جو ہے اس کا حساب بہت بڑا ہے اور وہ سمجھ سے باہر ہے۔ درجوں اور فضیلت دونوں میں ارشاد فرمایا، پھر فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما محظورا، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہرگز نہ بنانا، پھر بدحال اور بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا۔ یہ جو
سارا بنیاد ہے، ایمان ہے، یہ جو ہو مومن ہے، یہ نصیب ہو سانس ٹوٹ جائے، آنکھ بند ہو جائے، زبان رک جائے، ساتھ اسی کا رہے، یہ ایسا سینے میں لگایا جائے، ایسا سینچا جائے، اس کا پودا اور اس کا بیج ایسا پیوست ہو سینے میں کہ سانس تو ٹوٹ جائے، یہ تعلق نہ ٹوٹے نور ایمان کا۔ پھر جب یہ فرمایا گیا ہے نا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، شان ربوبیت بیان فرما دی گئی ہے، اس کی ذات اللہ رب العالمین۔ یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے لالچ لے کر لوگوں سے جڑتے ہیں نا، حیثیتوں کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ، مواقع کے ساتھ، اسے کیا کہو گے؟ جب اس نے نور ایمان بخشا ہے تو اس پر ڈٹ جاؤ، اور اسلام وہ طرز حیات سکھاتا ہے عزیزان من جو محبت تقسیم کرتی ہے، جو مجبور کر دیتی ہے سوچنے پر۔ یہ طرز حیات اسے کہاں سے نصیب؟ منکر کو، انکار کرنے والے کو اقرار پر لا کھڑا کرتا ہے اسلام کا دیا ہوا کردار۔ یہ جو تلخیاں آج ہمارے معاشرے میں ہیں، اسے کہہ کر اسلام کا درس کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اسلام کا ہر حکم وہ ہے جو قرآن کریم ہے، ہر بات وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ جو کچھ ہے اس میں ہماری انا ہے، اس میں ہماری ذات ہے، اس میں ہماری خواہشات ہیں، اس میں ہماری چاہتے ہیں، اس میں ہماری بڑائیاں ہیں، ان کا آخرت میں کوئی مقام نہیں ہے ان کیفیات کا۔ اللہ کریم کا کرم اور احسان، رب کائنات نے جہاں تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، وہاں میں کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، اس کا احسان ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس عطا میں ہمارا کوئی کمال نہیں، کسی شے میں نہیں، اس کی عطا اور اسی سے یہ ارزاں ہے۔ بہر الہ استقامت بھی عطا فرما، اسی کے حضور ارزاں ہے کہ بہر الہ اس دنیا سے روانگی بحالت ایمان فرمانا۔ آج 8 تاریخ ہے، آج کے دن 2 سال پہلے بھی مجھے بیان کرنا پڑا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال جمعرات اور جمعے کی درمیانی جو رات ہے، آپ کا جنازہ جمعۃ المبارک کے بیان اور ادائیگی کے بعد تھا۔ تو آج عمومی جو ہمارے ایام ہیں عیسوی، اس کی اگر اس میں دیکھیں تو آج برسی ہے۔ ہم نے ہر شے کو رواجات کی نظر کر دیا ہے۔ اگر اس برسی کو دیکھنا ہے، آپ سے احترام کا رشتہ دیکھنا ہے، تو پھر ان پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا جس پر ساری زندگی آپ نے صرف کی، جو آپ نے ہمیں تربیت میں نہ صرف ارشاد فرمایا، عملی نمونہ بھی پیش فرمایا، تو سمجھ آئے کہ ہمیں اپنے شیخ سے کتنی محبت ہے۔ پھر اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ کریم مشائخ کے درجات بلند فرمائے، اس کا احسان ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں ان ہستیوں کی قدموں تک رسائی دی ہے۔ فجا محمد سراجا منیرا، فجا محمد سراجا منیرا۔ اس کا احسان اور اسی کے حضور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ کریم
یہ تعلق جو اس نے عطا فرمایا ہے نبھانے کی توفیق بھی وہی عطا فرمائے۔ میں نے یہ جو ماہنامہ المرشد ہے اس کا اداریہ اور اس مہینے کا جو ہے یہ ہے بھی حضرت جی نمبر ہے قاسم فیضات نمبر کہ حضرت جی کی حیات مبارکہ کے جو پہلو ہیں یا آپ کی جو دینی خدمات ہیں علمی شعبے میں کیفی شعبے میں جس حد تک کوئی بات ہو سکتی ہے ممکن ہے اسے جمع کیا جائے اور مخلوق جو ہے اس سے استفادہ کر سکے۔ اس کا اداریہ ہے تو یہ میں چاہتا ہوں کہ دل کا کیا میرا کہ یہ اداریہ بھی میں آپ کے ساتھ لکھا تو ہے لیکن ایسے روبرو بات کرنا بڑا اور سامانوں میں چلا جاتا ہے، اور اللہ نے خوش رکھے ہمارے اس کے ترتیب دینے والوں کو، انہوں نے بھی اداریہ کا بقیہ حصہ ساتھ نہیں لکھا، کہیں آدھے سے پیچھے جا کر ڈالا ہے۔ موقع کی مناسبت سے دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ تو عنوان ہے میرے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لفظ حضرت یوں تو تعظیم کے طور پر استعمال ہوتا آیا ہے، لیکن تصوف کی روح سے دیکھا جائے تو اس سے طالب کو مطلوب تک رسائی دینے والی ہستی مراد لی جائے گی۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس کی ذات نے مجھ جیسے گنہگار کو یہ رشتہ قاسم فیضات حضرت مولانا امیر محمد اکرم امان کے ساتھ عطا فرمایا۔ یہ کیسا عجیب رشتہ ہے کہ جو نازک تر بھی ہے اور مضبوط ترین بھی۔ محترم قارئین کرام، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو ذات باری کا جو خاص کرم اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی شفقت حاصل تھی اس کا بیان محال ہے۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ دنیا کے تکوینی امور میں اور یا اللہ کا اپنا کردار ہے، اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحمد اللہ حیات مبارکہ کے مختلف ادوار میں مختلف مناصب سے نوازے گئے۔ کافی عرصے تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطب مدار کے منصب پر فائز رہے۔ 1977 میں غوث کا منصب عطا ہوا۔ اپنے شیخ کے وصال 1984 میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطب وحدت کے منصب پر فائز تھے۔ پھر صدیق اور دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابدیت جیسے منصب پر فائز تھے، جو مناصب ولایت میں سب سے اعلیٰ منصب ہے۔ آپ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے متعلق آپ ہی کے شیخ کا فرمان ہے کہ میرے بعد جو آنے والا شیخ ہے برزخ میں میری ترقی کا بھی وہ سبب ہوگا، اور الحمدللہ شاید ہمارے جو ساتھی ہیں وہ موجود ہیں جنہوں نے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خود ذاتی طور پر یہ بات سنی تھی، تب کہ وہ موجود ہیں اور منبر رسول پر میں بیٹھا ہوں۔ اس بات کی حقیقت کا میں خود شاہد ہوں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی۔ تب تو میں نہیں تھا، اب میں تھا جب حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات پوری ہوئی۔ تو مناصب کی جب بات آتی ہے تو صدیقیت وہ منصب ہے جس تک آشنائی تھی کہ یہ آخری آشنائی تھی۔ ابدیت وہ منصب ہے جس کے شناسائی کا سبب بھی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے ہیں، اور جب یہ منصب نصیب ہوا تو آپ نے فرمایا آج مجھے سمجھ آئی عبدہ و رسولہ کا مطلب کیا ہے۔ اب یہاں بندہ خطا کھا جاتا ہے شان رسالت میں اور اس بات کو سمجھنے کے۔ میاں سمجھنا ہے تو اس راہ کے مسافر ہو، پھر خطا نہیں کھاؤ گے، وگرنہ اس موضوع پر بے شمار بیان ہے۔ اگر اس نزاکت کو سمجھنا ہو کہ یہ جو بات میں نے کی کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو منصب عبودیت نصیب ہوا اور مثال میں عبدہ و رسولہ جو ارشاد عرض کیا ہے، اس ارشاد کا مطلب کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں اگر میں ان اوصاف کا تذکرہ بھی کروں جہاں تک ایک عام نگاہ بھی جا سکتی ہے،
تو بھی میرے اللہ نے انہیں نہایت خوبصورت بنایا۔ من جانب اللہ، وہ انسانی خوبیوں کے دو ایسے متضاد پہلوؤں کے کمال پر تھے جو اپنی اپنی جگہ لائق تحسین ہے۔ ان میں بلند حوصلگی ایسی تھی کہ بڑے سے بڑے طوفان کے مقابل ڈٹ کے اس کا رخ موڑنے کی جرت رکھتے تھے، اور دوسری طرف احساسات میں نزاکت ایسی کہ کسی کے معمولی تکلیف بھی انہیں بے چین کر دیتی، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ مزاج میں سختی ایسی کہ کوئی بات، کوئی چیز یا کوئی شخص انہیں ان کے اصول و ضوابط سے منحرف نہیں کر سکتا تھا، اور نرمی ایسی کہ مظلوم کی آہ انہیں چشم تر کر دیتی۔ دراصل ان کی سختی میں جبر نہ تھا، نرمی میں بزدلی نہ تھی۔ وہ انسانی جذبات و احساسات کو اس طرح سمجھتے تھے گویا مخاطب کو وہ خود اس سے بڑھ کر جانتے ہوں۔ میں نے انہیں کسی کی تکلیف بیان کرتے ہوئے اکثر یوں بھی بچشم نم دیکھا کہ انہیں 12 آنکھیں صاف کرنا پڑیں۔ انہیں کچھ زیادہ ناگوار گزرتا تو غصہ سے ڈانٹ دیتے، لیکن شدید غصے میں وہ بالکل خاموش ہو جاتے۔ ہمیں شدید غصے اپنے آپ سے باہر کر دیتے، وہ خاموش ہو جاتے۔ مزاج میں مروت ایسی تھی کہ بہت سی ناپسندیدہ باتیں نظر انداز کر جاتے، لیکن دین حق کی بات ہوتی تو چھوٹے سے چھوٹے نقطے پر بھی ٹوک دیتے۔ وہ ہر شخص کو اس کی ذہنی سطح اور قلبی کیفیت کے مطابق سنتے، سمجھتے اور بات فرماتے۔ یہی چیز ان کی تقریر میں بھی تھی اور تحریر میں بھی۔ ان کی تقریر و تحریر میں یہ خوبی و حسن تھا کہ ایک عالم اس سے اپنی ذہنی استعداد کے مطابق فیض یاب ہوتا اور ایک عام آدمی اپنی حیثیت کے مطابق سمجھتا۔ تعلیمی قابلیت کا تضاد ہو یا طبقاتی فرق، ذہنی استعداد کا اختلاف ہو یا روحانی پختگی کے مدارج، ہر شخص مستفید ہوتا رہا۔ وہ انتہائی دانا اور نہایت سادہ دل تھے۔ عجیب پہلو، انتہائی دانا اور انتہائی سادہ دل تھے۔ انہوں نے فقیری میں شاہی کی اور شاہی میں فقیری۔ ان کا رکھ رکھاؤ شاہانہ لیکن مزاج فقیرانہ تھا۔ ان کے دسترخوان پہ آل و انواع کے کھانے چن دیے جاتے تو وہ بھی خوش رہتے، اور اگر پیاز اور لسی سے روٹی دے دی جاتی تو بھی شاد رہتے۔ اپنی مشاہداتی قوت میں بھی وہ عجیب تضاد رکھتے تھے۔ مخاطب کے لباس کا رنگ انہیں یاد نہ ہوتا، لیکن اس کے ظاہر و باطن کے عیب و ہنر ان پر خوب آشکارا ہوتے ہیں۔ کلام ذات باری تعالیٰ میں ان کی شرح صدر ایک کرامت تھی۔ اگر ایک ہی آیا مبارکہ کی 4 مرتبہ تشریف فرماتے تو چاروں دفعہ ان کا بیان اس آیہ مبارکہ کے 4 پہلو سامنے رکھ دیتا۔ اسی لیے ان کی تینوں تفاسیر، اسرار التنزیل، اکرم التفاسیر، رب دیاں گلاں میں یکسانیت یا تکرار نہیں۔ ان کا باطن ہی نہیں، ان کا ظاہر بھی حسن بے مثال کا حامل تھا۔ قد، جسامت، رنگت، اعضاء و جوارح کا تناسب، ہاتھ، پیر، غرض، وہ پورے کے پورے مجسم نمونے حسن تھے۔ ہاں، ایک چیز ایسی تھی جس کی تاب لانا ہر کس و ناکس کے لیے محال تھا، اور وہ تھی ان کی نگاہ۔ کسی میں ان سے نظر ملا کر بات کرنے کا یارانہ تھا۔ قارئین کرام، الحمدللہ میری حیات میں بہت سے عزیز از جان چہرے ہیں، لیکن فقط ایک ہی چہرہ تھا جو خود میرے لیے جینے کا جواز تھا، میری صبح میری شام۔ اسی رخ انور سے طلوع و غروب ہوتی تھی۔ میری نگاہ ان کے اشارے ابرو کی منتظر رہتی، اور ان کی ہر رضا میرے لیے مقصود حیات تھی۔ میری زندگی کا ہر فیصلہ ان کی اجازت بلکہ ان کی خوشی پر منحصر ہوتا۔ ہر کوشش
ہر عہد اور ہر کام ان کی خاطر تھا، انہی کے لیے تھا، گویا میرا ہونا ان کے ہونے سے مشروط تھا۔ اور آج ان کے پردہ فرمانے پہ زندگی کا جواز یہی امانت ہے جس کا بار وہ میرے سپرد فرما گئے، ورنہ میری زندگی کا اعلیٰ ترین دور گزر گیا۔ ثانوی دور کی اہمیت بھی فقط ان کے حکم کی تعمیل کی طلب کے دم سے ہے۔ آج بھی میری تمام تر کوششیں اس عظیم امانت کا نہایت احسن طریقے سے قرض لوٹانے کے لیے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اس میں سرفرو فرمائے۔ سلسلہ عالیہ کے احباب عزیز تو پہلے بھی تھے، مگر اب عزیز تر ہیں کہ میرے حضرت جی کی امانت ہے۔ سلسلہ عالیہ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تو میں کل بھی تھا، مگر آج یہ جذبہ شدید تر ہے کہ میرے حضرت جی کی امانت ہے۔ یہ شب و روز کی ریاض تھی، اہمیت تو کل بھی رکھتی تھی، مگر اب تو میرا مقصد حیات ہے کہ میرے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی جو ذمہ داری سونپ گئے، اسے نبھانا ہی نہیں، احسن طریقے سے نبھانا ہے۔ گویا میری زندگی کا محور پہلے بھی اور آج بھی وہی ہیں میرے حضرت جی رحمت اللہ تعالی۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، فارسی کا شعر ہے۔ زبانوں میں عربی زبان کوئی ثانی نہیں ہے۔ عرب سے عجم میں جب دین آیا تو پہلی جو مترجم زبان ہے وہ فارسی ہے۔ بڑے بڑے پائے کے لوگ فارسی میں، جس درجے اور پائے کے لوگ تھے اسی طرح کی تحریریں میں۔ عربی کے بعد اگر پھر بات کی نزاکت سمجھنی ہو تو پھر فارسی کو پڑھا جائے۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، کہتے ہیں وائے آنکھ چپکتے ہیں، در چشم زدن صحبت یار آخر شد، جو محبوب کے پاس بیٹھنا تھا، جو صحبت تھی، ایک آنکھ پلک چپکتے میں وقت گزر گیا۔ دکھ ہے، حیف وائے، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر نہ دے دیمو بہار آخر شد۔ روئے گل محبوب کا چہرہ، روئے گل سے مناسبت دی ہے کہ روئے گل سیر نہ دے دیمو بہار آخر شد، روئے گل سیر نہ دے دیمو، کہ محبوب کا چہرہ سیر ہو کر نہیں دیکھ پایا، وہ بہار آخر شد، کہ بہار ختم ہو گئی۔ اور شاعر جو ہیں غالباً یہ حافظ شیرازی کا شعر ہے، انہوں نے بھی بڑا کمال لکھا ہے۔ ندیدم لکھتے تو میں نہ دیکھ پایا یا میں نہ سیر ہو پایا، انہوں نے لکھا ہے ندیدیم و بہار آخر شد، کہ یہ جو بہار ختم ہوئی ہے ہم نہ دیکھ پائے، ہم نہ سیر ہو پائے۔ تو انہوں نے سب کا درد جو ہے اس میں سمیٹا ہے۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر ندی دیمو بہار آخر شد۔ اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے، مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی تعمیل حکم میں ہو۔ اور یہ بات ضرور خیال رکھیے گا، اپنی اپنی حیثیت اور اپنے اپنے مقام میں ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ تو دین اسلام کا سمجھنا، سیکھنا،
اور عمل یہ بنیاد ہے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول گزرا ہے، موضوعات ولادت باسعادت سے بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تھی۔ ایک بات میں نے ہر بیان میں کی ہے، پہلی کہ بحیثیت مسلمان اپنا کردار جو ہے اسے نبھاؤ تاکہ اس امت میں ٹھہرا ہوا ہے۔ دوسری بحیثیت قوم اپنا کردار ادا کرو تاکہ ہمارے ملک میں استحکام آئے۔ تو اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا آمنا واغفر لنا وقنا عذاب النار۔ بہرحال ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عمل کی توفیق، مخلوق کے خدا تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم کمزور خطا کار شاہد ہیں، انہوں نے زندگی کا آخری حصہ تک تیری نام کی سربلندی میں صرف کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج میں صرف کیا۔ بہرحال وہ قبول فرما۔ ہم خطا کار ہیں اور کمزور ہیں، بہرحال یہ امانت کا بار بہت بڑا ہے، ہمیں نبھانے کی توفیق عطا۔ یا اللہ خالص نبھانے کی توفیق عطا۔ یا اللہ توفیق عطا فرما کہ اپنے بعد یہ سپورٹ خالص امانت کر کے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ بہرحال تو غفور الرحیم ہے، بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما، ہمارے جن گھروں میں تکالیف ہیں بہرحال انہیں امان اور صحت عطا، جن گھروں میں جھگڑے اور تنگیاں ہیں انہیں بہرحال پیار اور فراوانیاں عطا فرما۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ بہرحال تو غفور الرحیم، ہمارے اعمال ہیں جو سبب ہیں اس تمام خرابی کا، بہرحال ہمیں بہتر صالح کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس دار دنیا کی وہ حقیقت عطا فرما کہ کلام قدم یہاں نظر روز معاشر کو آئے۔ بہرحال تو غفور الرحیم ہے، دنیا مشکل ہے اسے سہل فرما۔ یا اللہ دار دنیا سے جانا آسان فرما، بحالت ایمان فرما، اور بہرحال جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے ہم تو اسے سمجھ بھی نہیں پائے، بہرحال اسے راسخ فرما۔ یا اللہ جو حیات ہے اس میں اپنا اور قرب عطا فرما۔ یا اللہ اسے دار دنیا سے جانا ہمارے نصیب میں فرما کہ یہ تیری عطا ہمارے ساتھ لاحت میں اتر جائے۔ یا اللہ حیات برزخیہ آسان فرمانا، یا اللہ روز معاشر کرم اور احسان فرما، ہمیں شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى وصحبه أجمعين برحمتك۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ